السلام علیکم ناظرین، آخری چٹان کے 25ویں پارٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اگلے دن صبح سے لے کر دوپہر تک قاسم گھر سے غائب رہا اور صفیہ پریشانی کے عالم میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد محل کے خادموں سے اس کے متعلق پوچھتی رہی۔ دوپہر کے وقت اسے معلوم ہوا کہ قاسم آ گیا ہے اور اپنے 15-20 دوستوں کے ساتھ محل کے مشرقی کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ محل کے اس کونے کے برآمدے کا رخ دریا کی طرف تھا اور سنگ مرمر کی سیڑھیاں برآمدے کی کرسی سے شروع ہو کر دریا تک جا پہنچتی تھیں۔ پانی کی سطح سے ذرا اوپر آخری سیڑھی پر کہیں کہیں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھیں اور ان میخوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوبصورت کشتیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس سیڑھی پر کھڑے ہو کر اوپر کی طرف قصر خلافت اور سپہ سالار اور دوسرے عہدیداروں کے محلات کے جو حصے جو دریا کے کنارے تعمیر کیے گئے تھے صاف دکھائی دے رہے تھے، اور ہر محل کے سامنے کشتیوں کی ایک بڑی تعداد نظر آ رہی تھی۔ صفیہ قاسم کے ارادوں سے تھوڑی بہت واقفیت حاصل کر چکی تھی۔ اب جب اس نے سنا کہ وہ اپنے 15-20 دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تشویش اور بڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ ایک مضبوط ارادہ لے کر محل کے مشرقی کونے کی طرف چل دی۔ اس کونے پر اوپر کی منزل کے کمروں میں بھی کبھی کبھی صبح یا شام کے وقت خواتین آ کر بیٹھتی اور دریائے دجلہ کے دلکش مناظر سے لطف اندوز ہوتی تھیں۔ تیسری منزل پر ایک وسیع 12 دری موجود تھی۔ دوسری اور تیسری منزل سے دریا کی طرف اترنے کے لیے پیچ در پیچ سیڑھیاں بنائی گئی تھیں اور ان کا دروازہ دریا کی طرف کھلنے والے برآمدے کے کونے میں تھا۔ صفیہ تیسری منزل کی گیلری سے گزرتی ہوئی 12 دری میں پہنچتی تو اسے وہاں سے تنگ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترنا پڑتا۔ نچلے کمرے کی چھت سے ذرا نیچے ایک سیڑھی کا دروازہ، ایک گیلری کا رخ پائن باغ کی طرف تھا، اور قاسم کبھی کبھی خوشگوار موسم میں اس گیلری میں بیٹھ کر اپنے کسی دوست کے ساتھ شطرنج کھیلا کرتا تھا۔ نیچے اور اوپر ان سیڑھیوں کے سوا اس گیلری میں آمد و رفت کا کوئی راستہ موجود نہ تھا۔ وہ کمرہ جس میں قاسم بیٹھا تھا، اس کے دریچے اس گیلری میں کھلتے تھے۔ صفیہ ایک دریچے کے قریب بیٹھ گئی اور پردے کو تھوڑا سا ایک طرف سرکا کر نیچے جھانکنے لگی۔ قاسم 15-20 ایسے نوجوانوں میں بیٹھا ہوا تھا جن کے متعلق بغداد کے شریف آدمیوں میں سے کسی کی بھی رائے اچھی نہ تھی۔ صفیہ انہیں اکثر قاسم کے ساتھ دیکھ چکی تھی، ان میں لوکس بھی تھا، لیکن آج وہ خلاف عادت بہت سنجیدہ نظر آتا تھا۔ قاسم نے کہا، بدنامی کے داغ خون سے دھوئے جاتے ہیں۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ شروع میں اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ وار کرنا جانتا ہی نہیں۔ میں صرف اس خیال سے کہ یہ کھیل جلد ختم نہ ہو جائے نہایت بے پرواہی سے اس پر حملے کرتا رہا۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ میرے بازو شل ہو جانے کے بعد وہ اس تیزی سے حملہ کرے گا تو میں شروع میں یہ کھیل ختم کر ڈالتا۔ اور لوکس کے ساتھ بھی اس نے دھوکہ کیا۔ لوکس پر اس کے خلاف توقع دعویٰ بول دیا تھا۔ اب خیر دیکھا جائے گا۔ لوکس نے کہا، کم از کم میں اپنے متعلق یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کی فتح برتری کا نتیجہ تھی۔ مجھے اگر کسی بات کا افسوس ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے بہادروں کی طرح ہار مان کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ لوکس کی زبان سے یہ بات سب کے لیے غیر متوقع تھی اور وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کمرے میں ایک شخص داخل ہوا اور سب کی نگاہیں لوکس سے ہٹ کر اس پر مبذول ہو گئیں۔ قاسم نے پوچھا، کیوں، کیا خبر لائے ہو؟ نوارد نے جواب دیا، انہوں نے دریا کے اسی کنارے پر نیچے کی طرف یہاں سے 5 کوس دور خیمہ لگایا ہے۔ اس وقت وہ شکار کھیل رہے ہیں اور رات کے وقت۔ قاسم نے اس کا فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا، رات کے وقت گدھے کی نیند سو رہے ہوں گے اسی کنارے پر، اوپر کی طرف یا نیچے؟ نیچے جنگل کے قریب۔ وہ کتنے ہیں؟ کل 8۔ اور کون کون ہیں؟ عبد العزیز، عبد الملک، مبارک اور افضل۔ باقی فوجی افسر ہیں، ان کے نام میں نہیں جانتا۔ ہاں شاید ایک قہر کا نوکر ہے۔ قاسم نے پوچھا، تمہارے خیال میں ہم گھوڑوں پر جائیں یا کشتیوں میں جانا بہتر رہے گا؟ اس نے جواب دیا، گھوڑوں پر جانے سے یہ بات راز نہیں رہ سکے گی۔ ہم کشتیوں پر راتوں رات واپس آ سکتے ہیں۔ قاسم لوکس کی طرف متوجہ ہوا، اگر آپ کو ہمارا ساتھ دینا پسند نہ ہو تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک آدمی سے کوئی خاص کمی نہ ہوگی۔ لوکس نے جواب دیا، میں ان لوگوں میں سے نہیں
جو غلط اور خطرناک راستوں پر دوستوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بہادروں کی روایات کے خلاف ہے۔ کم از کم سوئے ہوئے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے میری تلوار بے نیام نہیں ہوگی۔ قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا خیال ہے کہ ہم 18 ان 8 سوئے ہوئے آدمیوں کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم انہیں جگا کر منہ ہاتھ دھونے اور اچھی طرح مسلح ہونے کا موقع دیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ بھاگ جائیں تو میری خواہش نہیں کہ ہم خواہ مخواہ ان کے خون سے ہاتھ رنگیں۔ میں انہیں مارنا نہیں چاہتا، بھگانا چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھ زیادہ آدمی لے جانے سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مرعوب ہو کر بھاگ جائیں۔ لوکس نے کہا، اگر وہ مقابلہ کرنے پر اتر آئے تو؟ قاسم نے جواب دیا، تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اپنا مرتبہ نہ پہچاننے والے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ عبدالعزیز آپ کو جھنجھوڑ کر کرسی پر بٹھا رہا تھا۔ اگر آپ کو اپنی عزت کا پاس نہیں تو مجھے اس کا پاس ضرور ہے۔ طاہر کے ایک دوست کی طرف سے یہ فقط تمہید تھی۔ اگر ہم نے اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کچھ نہ کیا تو بغداد کا ہر فاقہ مست ہم پر چڑھ آئے گا۔ لیکن آپ کے ابا جان کو اگر ہمارے ارادے معلوم ہو جائیں تو شاید وہ اپنی مصلحتوں کے پیش نظر منع کریں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب میں ان کے سامنے اپنی مہم کی کامیابی کا ذکر کروں گا تو وہ آپ سب کو اپنے دسترخوان پر بلائیں گے۔ لوکس نے قدرے مغموم لہجے میں کہا، تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ قاسم نے اپنے تمام دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یاد رکھیے طاہر کا ہر صورت میں بغداد سے کوچ کرنا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ سپہ سالار کے محل اور قصر خلافت تک رسائی حاصل کر چکا ہے، اور اگر وہ کسی بڑے منصب پر پہنچ گیا تو ہر میدان میں اپنے دوستوں کو آگے کرے گا اور ہم سب کے لیے ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔